بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج چھٹی ذوالحجہ ہے اور ہاف عشرہ یعنی 5 دن ماہ ذوالحجہ کے گزر چکے ہیں، لیکن کس نے کیا کھویا کیا پایا؟ اپنا محاسبہ نفس کیجئے، کتنے اعمال صالحہ کی توفیق ملی؟ کہیں کوئی وظائف رہ تو نہیں جاتے؟ اگر کوئی رہ جاتے ہیں تو ایک نماز کا وظیفہ پھر دوسری نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہماری فلاں نماز کے بعد کا عمل وہ رہ گیا تو کیا ہم دوسری کے بعد پڑھ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب چھٹی ذی الحجہ میں بزرگان دین کی معمولات میں بے شمار اعمال ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، دوبارہ میں یاد دہانی کروا دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ ایمان والوں کے اعمال صالحہ پسند ہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ جہاد بھی نہیں بلکہ اعمال صالحہ، ذکر و اذکار، تسبیح، تحمید، تحلیل، جو قرآن کریم کی آیات میں پیش کر رہا ہوں، یہ سب اس کے اندر تسبیحات ہیں، اللہ کی تعریف ہے، سبحان اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید ہے، تو اس لیے اس کی کثرت کیجیے۔ آج جو میں ذکر کروں گا چھٹی ذی الحجہ کے خاص اعمال و وظائف، یہ بڑی بڑی بیماریوں سے، آج کے دور کے اندر بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں، جسے بہت بڑی بیماریاں کہا جاتا ہے، موذی امراض، سبحان اللہ، اس سے بچاؤ کے لیے بہت پیارا عمل ہے آج کے دن کا۔ تو آپ نے بعد نماز فجر جو ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 1 سورۃ الحشر کی اور سورہ فاتحہ کی جو ہے آیہ مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سورہ حشر کی آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اور اسی طریقے سے پھر اس کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ آیہ مبارکہ آپ نے 21 بار کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ آپ نے اس آیہ مبارکہ کو 91 ٹائم پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے یہ جو ہے سبحان اللہ ہر قسم کی آپ کو جو ہیپاٹائٹس مرض ہے، ہیپاٹائٹس بی، سی، جو بھی جتنے ہیں، یہ ٹی بی کے امراض، اس سے بچاؤ کے لیے یہ آیہ مبارکہ بے حد مفید ہے۔ اسی طریقے سے بعد نماز ظہر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ دماغی امراض، جنون، مرگی اور اس کے علاوہ بے شمار امراض سے بچاؤ کے لیے آپ نے پارہ 30 سورۃ البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس میں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ مکے کی قسم کھائی، بلد امین کی قسم کھائی، سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ البلد جو ہے آپ نے مکمل پڑھنی ہے 11 بار، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مرگی سے، دماغی امراض سے، یہاں تک کہ کتنی کے امراض سے بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائیں گے۔ اب آپ نے بعد نماز عصر کون سا عمل کرنا ہے؟ بعد نماز عصر آپ نے جو عمل میں بتلا رہا ہوں، یہ تمام لا علاج امراض جو آج کے دور کے اندر شوگر، یعنی کہ شوگر اور خاص طور پر کینسر، اس کے لیے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83، سورہ انبیاء جو ہے پارہ 17 میں ہے اور آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام کی یہ آیہ مبارکہ سبحان اللہ اتنی زبردست ہے، اتنی برکات ہے، اسے دعائے سیدنا ایوب بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ جو ہے 21 بار پانی پر دم کر کے، یا 11 بار آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار لا علاج امراض سے محفوظ فرمائیں گے اور آنے والے بھی امراض سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بعد نماز
مغرب کون سا عمل کرنا ہے؟ بعد نماز مغرب جو ہے سبحان اللہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور جتنی اندرونی بیماری ہیں، ہمارے اندرونی جتنے پارٹس ہیں، ان کی حفاظت کے لیے یہ آیہ مبارکہ بہت مفید ہے۔ پارہ 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 47 سبحان اللہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ آیہ مبارکہ بھی آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 7 بار یہ پڑھنی ہے۔ اندرونی طور پر جتنے ہمارے پارٹس ہیں باڈی کے، انشاءاللہ اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو آپ نے سورہ صافات آیت نمبر 47 آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز عشاء جو ہے آپ نے سورۃ النصر اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 41 بار یا کم سے کم بھی آپ نے 11 بار پڑھنی ہے بعد نماز عشاء۔ اور اس کے بعد صلاۃ التوبہ کے 2 رکعت نمازیں۔ سورۃ النصر کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آپ نے یہ سورۃ النصر پڑھنی ہے بعد نماز عشاء، اور جو مشترکہ اعمال ماہ ذو الحجہ کے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، لیکن 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور ادا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ رات کو تہجد کا اہتمام، اور اشراق کے نوافل اور اوابین کے نوافل، اور اس کے علاوہ قضا نمازیں آپ ادا کرتے رہیں۔ روزمرہ کی روٹین میں قرآن کی تلاوت بھی جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز 7ویں ذو الحجہ کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اس دعوت دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔